نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کی نسبت سے اللہ کے گھر میں ہمارا اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت ہم یہاں خرچ کریں اللہ ہم سب کے لیے وہ وقت آخرت کا ذخیرہ بنا دیں. یہ مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے.
اسی مہینے میں ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ اس مہینے میں جتنے مذہبی پروگرام ہوں گے ان کا عنوان سیرت النبی ہی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ حضرت نوح جتنی عمر دے دے اور پھر اسے جبریل کی زبان دے دے اور بغیر کوئی کام کیے وہ شخص ساری زندگی آمنہ کے لال کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو سیرت کے بیان کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کر دی۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا عظیم ہے اور پھر 12 ربیع الاول کا دن بڑا عظیم۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں تو ان لوگوں نے کہہ دیا بے وہابی نے، گستاخ نے، بے ادب نے، منکر نے، لیکن انہوں نے کبھی ہم غریبوں سے پوچھا ہوتا نا تو ہم انہیں بتاتے کہ جس دن میرا نبی پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، اور صرف وہ صدی نہیں، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے صرف ایک مہینہ مبارک ہے اور ایک مہینہ محترم ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پورا زمانہ کیا ہو گیا؟ عام میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہوں گے، کالج یونیورسٹیوں کے ہمارے بچے موجود ہوں گے۔ میرے آقا سے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا
یا آپ یوں کہیں جس زمانے میں میرے نبی آئے نا، جس دور میں، اس میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، زنا بھی، شراب نوشی بھی، سود خوری بھی، چوری چکاری بھی، ڈاکہ زنی بھی، قتل و غارت بھی، ساری خرابیاں موجود تھیں۔ لیکن اس دور کا نام کیا ہے؟ دور کفر و شرک، دور زناکاری، دور شراب نوشی، سود خوری، اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت۔ کیا نام رکھا گیا؟ زور سے بولو۔ پڑھے لکھے لوگ میری بات کی تائید کریں گے، جو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ جس دور میں ساری برائیاں تھیں نا، اس دور کا نام تھا دور جاہلیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ کیا ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ جہالت۔ جہالت تھی، وہ کالی چادر تنی ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت اتاری، میرے نبی کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج رکھا، اس کالی رات کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلی وحی اور وحی کے پہلے الفاظ میرے نبی پہ اترے، اقرا۔ کیا کریے؟ پڑھیے۔ کیوں؟ جہالت دور کر۔ جہالت دور ہوگی پڑھنے سے، جہالت دور ہوگی تعلیم سے۔ یہ میں اس طرف نکل جاؤں گا تو یار بات لمبی ہو جائے گی۔ جہالت دور ہوگی اس تعلیم کے پڑھنے سے جس تعلیم کے ذریعے رب کی پہچان ہوتی ہو۔ اقرا بسم ربک الذی، دنیا کی پہچان ہوتی ہو نا، جہالت دور نہیں ہو۔ الف سے انار اور بے سے بکری، نو الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ ریل گاڑی ہے۔ دنیا کی پہچان ہو رہی ہے، دنیا بنائی جا رہی ہے۔ اس تعلیم سے جہالت کبھی دور نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ میرے نالوں توان زیادہ تجربہ، اتھو ٹر دے او سرگو دے کسی دفتر میں افسر کو ملنے کے لیے، وہ جو اہلکار باہر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی افسر تو صاحب تو میٹنگ میں ہیں، تو بھامیں کالو والے چو آیا تے بھامیں رتے رہانے چو آیا تے بھامیں پیلے رہانے چو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو میٹنگ میں۔ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، باہر نکلا کسی ریڈی سے کوئی چھولے شولے روٹی شوٹی لے کے کھا دی، واپس چلا گیا تو اہلکاروں نے کہا وہ تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گا۔ جہالت بڑی یا کم ہوئی؟ یہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، وہ جج صاحب قاتل سے 15-20 لاکھ روپیہ لے کے اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ ظلم بڑا یا کم ہوا؟ یہ کس نے بڑھایا؟ جاہلوں نے، ان پڑھوں نے۔ جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جرائم بڑھیں گے، اندھیرے دور نہیں ہوں گے۔ اندھیرے دور ہوں گے اس تعلیم سے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو، پھر اندھیرے دور ہوں گے۔
افغانستان کا گورنر سڑک پہ جا رہا ہے، آگے سے ایک بندہ آیا، اس نے سڑک پہ درخواست پیش کی، گورنر صاحب وہیں بیٹھ گئے، گھٹنے پر کاغذ رکھ کے اس کی درخواست پہ دستخط کر دیا۔ جی ان کو تو تم کہتے نا اجاڑنے، مدرسے دے پڑے ہوئے۔ ان کا آرمی چیف بازار میں جا رہا، ایک عورت سودا بیچ رہی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے بہن گھر چلے جاؤ، تمہارے پورے مہینے کا خرچہ گھر پہنچے گا۔ یہاں معصوم لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، غریب لوگ ریڑھی لے کے سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، افیسر صاحب آتے ہیں، اس کی ریڑھی الٹا کے چلے جاتے ہیں، وہ جو اس کی سارے دن کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے، یہ تھوڑی ترقی ہے، رات کا وقت ہے اور دن کا سما، بڑی ترقی، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ کاریں، موٹر سائیکل، ٹرک، ریل گاڑی، تھوڑی ترقی، کمپیوٹر، اے مصیبت، تھوڑی ترقی ہے۔ یہاں کی بات امریکہ، امریکہ کی بات یہاں، اس سے بڑی ترقی کیا ہوگی؟ یہ سائنس نے کی نا، یہ سائنس کی تعلیم نے کی نا ساری ترقی، رات کو دن میں بدل دیا، مصنوعی بارشیں برسائیں، سمندر کے اندر راستے بنا لیے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کو پسند آئے گا، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ سائنس کی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان بنائے گی تو محمد عربی کی تعلیم بنائے گی۔ یہ جو لیبیا پہ آئے حملہ کیا، افغانستان میں آئے حملہ کیا، یہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ لیبیا میں آئے، عراق میں آئے، افغانستان میں آئے، تہس نہس کر دیا۔ طالبان بھی تو آئے، ان کے بعد کسی تنکے کو نقصان پہنچے؟ اچھے انسان ہیں۔ پتہ نہیں آج بار بار کچھ جملے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں، کوئی تواڈی دعا ہے یا بار بار جملے ذہن میں۔ میرے نبی جب آئے نا مکے میں اور مدینے میں تو دو سپر طاقتیں تھیں، ایک روم ایک ایران۔ یہ اس زمانے کی سپر قوتیں تھیں، ان کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، دبدبہ ہے، شان و شوکت ہے۔ روم، علماء کرام ذرا میری بات کو غور سے سنیں گے، روم اور ایران انہوں نے محنت کی سامان بنانے پر، تخت اچھا ہو، تاج اچھا ہو، محل اچھے ہوں، سونے کے کنگن ہو، زیور ہو، انہوں نے محنت کی اچھے سامان بنانے کی، اور میرے نبی نے محنت کی اچھے انسان بنانے کی۔ دونوں طرف محنتیں جاری ہیں، وہ اچھے سامان بنا رہے ہیں، یہ اچھے انسان بنا رہے ہیں۔ جب یہ اچھے انسان بن گئے نا، اللہ نے ان کا بنایا سارا سامان ان کے قدموں میں لا کر یہ کیسر و کسرا کے تاج بھی تمہارے، تخت بھی تمہارے، زیور بھی۔ یہ ہمارا دوست جو ہے نا، اگر اس طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں ہے، میں بڑے مہذب گفتگو کرنے والا خطیب ہوں، میں بار بار دوست کہہ کے خطاب کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کر رہا ہوں۔ 1 مہینے میں محدود کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے، 12 ربیع الاول مبارک ہے۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی، جملہ تو میں کہنے لگا ہوں، آپ کو سرور بھی بڑا آئے گا انشاءاللہ۔
آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے نا؟ ورنہ تو خطیبوں کی عادت ہوتی ہے تواڈے وچوں جنہ جنہاں نو محبت ہے او بولو. میں کہتا ہوں جنہ جنہاں نو کی اے جنہ جنہاں نو کڑا جملہ ہے. جس آدمی کے دل میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں. مومن آپ سب کو محبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب محبت کرنے والے لوگ. ہمارے دوست نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک مہینے میں، ایک رات میں، ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنی عظمتوں والا ہے کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اس ہستی کو تو دیکھ، وہ ہستی کتنی عظیم ہے جس کے لیے تو نے ایک مہینہ مخصوص کر دیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء. سمجھ گئے ہو؟ موئے دا سر سمجھئے تو ان اردو مشکل نال سمجھ آندی پہ ہونی. قد نرا تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. دوسرے پارے کا ذرا شروع پڑھو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. یہ اللہ نے شروع میں اطلاع دی کہ آپ کا جو اب قبلہ ہے نا بیت المقدس، اے اساں ہون تبدیل کرن لگے ہیں تے قبلہ بڑھان لگے ہیں تیرے دادے ابراہیم آلہ بیت اللہ. یہ اللہ نے اشارہ دیا. دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے کیا دیا؟ میرے نبی وحی کے انتظار میں نا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر پھر اٹھا. جبریل آئے، وحی لائے، قبلہ بیت اللہ بن جائے. بار بار چہرہ، یہ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پیں. اس کی تہ میں اترو یار، انج مزہ نہیں آتا. تسی سن لیا، میں بیان کر دیتا. اس میں جو چھپی ہوئی لذت ہے، اس میں جو چھپا ہوا مزہ ہے، اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، اس میں جو چھپا ہوا رب کا پیار ہے. خدا دی قسم ترجمے نہ سمجھ ہی نہیں، یعنی میں تھوڑی سطح تے آ کے سمجھاؤں. یہ محبت نہیں ہوتی دنیا کی محبت، مجازی محبت جسے کہتے ہو. اصلی محبت ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ ہوتی ہے حقیقی محبت. یہ جڑی تہاڈی محبت ہے گندی، میں فلانے دا عاشق، تو وہ عاشق جو ہے نا وہ اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے نا کچھ ادائیں دکھاتا ہے. کدی ادے گیا، کدی ادے گیا، کدی اگو لگیا، کچھ ادائیں دکھائیں اور اس کا محبوب اس کو کہے اے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں. اس سے جڑی لذت ہے نا ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو. اس لفظ لذت کی ہے میں تیریاں اداواں. اور یہاں کہنے والا کون؟ اللہ اکبر. یہاں رب کہتا ہے میرے پیغمبر میں تیریاں اداواں ویکھ رہے ہیں. نرا نرا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا. علماء کرام بیٹھیے، اے مینا ہو گیا نرا دا، ہم دیکھ رہے ہیں. اے نرا نہیں، یہ قد نرا ہے. اس قد نے جو لذت پیدا کی نا
اس قد نے جو حد پیدا کیا نا، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں کہ میں قد دا معنی کرا اور قد علی لذتوں سے چاہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں ایک لفظ ہے، ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا تے خدا دی قسم قد علی کچھ لذت اس سے آئی۔ اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلتاً ترضاہا، ہم بھی آپ کو اس قبلے کی جانب موڑ دیں گے جس کو تو خود پسند کرتا ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، اس کی عظمت تو ذرا دیکھو، جسے ایک مہینے میں محدود کر دی۔ یکم ربیع الاول شروع ہو گیا جی، مہینہ آ گیا جی، نبی پاک کا مہینہ آ گیا، ولادت کا مہینہ آ گیا جی، جھنڈیاں لاؤ تے جھنڈے لاؤ۔ ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو کہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے نا، رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مولا میں اس شہر، میرے پیغمبر میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں مولا اس لیے نا یہاں تیرا گھر ہے۔ فرمایا نہیں مولا اس لیے نا یہاں حجر اسود ہے۔ فرمایا نہیں مولا اس لیے نا یہاں مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا نہیں مولا اس لیے نا یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ فرمایا نہیں پھر مولا تو مکے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں وہاں میرا محمد جو چلتا پھرتا ہے صلی اللہ، زور سے کہو یار، صلی اللہ۔ آپ کا نام جب بھی آئے نا، زبان پہ آئے یا کسی سے سنو تو کیا کہنا ہے؟ کتنی دیر لگی؟ زبان تالو نہ لگ گھس گئی، 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ جھڑ گئے، جنت میں 10 درجے بلند، کیا کہنے سے؟ وعلا آلہ وبارک وسلم، 10 درجے۔ اور میں تن کنیے سمجھائیں کہ جنت درجے انجے ہی نے، 14 فٹ 16 فٹ 20 فٹ، پہلا درجہ دوسرا درجہ، اس طرح درجے۔ جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان، ایک درجہ ایک، اور درود پڑھنے سے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں پہلے میں نے یہاں یہ بات کی یا نہیں کی، آج کروں گا۔ دوسرے مسلک کے جو میرے بھائی بزرگ بچے یہاں آئے ہیں، جتنے پیار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اتنی محبت سے وہ بھی سنیں، کوئی تضحیق نہیں، تحقیر نہیں، فتویٰ نہیں، پھبتی نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ شاید کسی نے آپ کو بتایا ہو، نہیں بتایا تو آج بندیالوی سے سنیے گا، جتنے عمل آپ کرتے ہیں اس میں شک ہے، پتہ نہیں مقبول ہوں گے یا نامقبول۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نوافل، تسبیح، تہجد، خیرات،
صدقہ مسجد کا بنانا نماز کا پڑھنا ہر عمل میں شک ہے، پتہ نہیں مقبول ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نہ مقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نامقبول ہوگا، اس نے قبول ہی ہونا۔ دعا ہے نا، اللہم بندیال بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ مقبول ہوگا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں اس کی دلیل قرآن سے دے دوں، قرآن سے دلیل، اور آیت بھی بڑی مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہے، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ علماء بیٹھے یصلون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغے میں استمرار پایا جاتا ہے، دوام دوام۔ ہوں تسی جٹ آکھو گے بھی دوام کس نال کھادا جاندا، لیکن میں بھی مشکل بات کو آسان کر کے نہ سمجھا دوں تو مجھے بندیالوی کون کہے؟ چٹکی میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو دوام اور استمرار کیا ہوتا ہے۔ اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ معنی یوں نہیں کریں گے اللہ نے رحمت بھیجی، اللہ نے اپنے نبی پہ رحمت بھیجی، اللہ رحمت بھیج رہا ہے، نہیں، اللہ رحمت بھیجے گا، نہیں، یہ معنی نہیں کریں گے۔ دوام اور استمرار کا معنی ہوگا 24 گھنٹوں میں کوئی گھڑی، کوئی لحظہ، کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو۔ ہر وقت رحمت اتر، ہر وقت رحمت اتر، ہر وقت رحمت اتر۔ اللہ نے ہمیں کہا مومنو صلو، تم بھی درود پڑھو۔ آگے سے ہم نے کہا مولا اے منہ اور اتنی عظیم ہستی ہم درود بھیجیں نہ مولا، ہم تجھے درخواست کرتے ہیں اللہم۔ ہم نے آگے سے کس کو کہہ دیا؟ اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، یہی معنی ہے نا، یہی اے اللہ رحمت بھیج محمد پر۔ ادھر سے میں نے یہ دعا کر لی، ادھر کیا حالات ہیں؟ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں رحمت نہ اتر رہی ہو۔ ادھر میں نے درخواست کی، اس طرح میری درخواست بھی قبول ہو گئی۔ اس وقت تو رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے، لہذا جب بھی آقا کا نام آئے تو آپ کی زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظیم ہستی، کائنات کی اتنی عظیم ہستی، میں ان کی کس کس ادا کا ذکر کروں، کس کس عظمت کا ذکر کروں؟ آخر میں جا کے میں ایک عظمت کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا، اس میں بڑا لطف آئے گا۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک دن اور مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی، جو اتنی عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، شان والا ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں داخل ہو کے محراب اور منبر کی طرف چلتا ہے، جہاں قدم رکھتے ہوئے آتا ہے رب اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہستی دیکھو کتنی عظمتوں والی، ہستی دیکھو جو صرف نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، جو نبی نہیں ہے سارے نبیوں کا خاتم ہے، رحمت للعالمین ہے،
شفیع المذنبین ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب معراج ہے، حوض کوثر کا ساقی ہے، لواء الحمد کا حامل ہے، اور میرا نبی مقام محمود کا دولہ ہے۔ قیامت کے دن ساری باتیں کھلیں گی، یہودیوں کے سامنے بھی اور عیسائیوں کے سامنے بھی اور مشرکین مکہ کے سامنے بھی اور مرزائیوں کے سامنے بھی اور ہم مومنوں کے سامنے، ہمارے لیے تو اب بھی کھلی ہوئی ہیں، سب کے لیے وہاں کھل جائے گی یہ بات کہ سب سے اعلیٰ ہے تو آمنہ کا لال ہی ہے، سب سے افضل ہے تو آمنہ کا، سب کو وہاں پتہ چل جائے گا، ساری خلقت کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ وہ جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، آخری کا مطلب یہ ہے کہ اس زمن کی آخری، ورنہ ہی نہ سمجھنا میں تھوڑی جان چھوڑا لگا، اس زمن کی جو آخری بات ہے، اس میں بہت باتیں کر سکتا ہوں۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں محدود کیا گیا ہے، جو اتنی عظمتوں والا ہے، اتنے مقام والا ہے کہ جو آدمی، میری بات توجہ سنیے آپ نے، توجہ ہے آپ کی، کہ جو آدمی ایمان قبول کرنے کے بعد شرک میں لتھڑا ہوا، کفر میں ڈوبا ہوا، زنا سود خوری میں ساری زندگی گزارنے والا، شراب نوشی میں زندگی گزارنے والا، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ مرانی اورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا رب نے اس پر جہنم کی آگ کو، دیکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، عبداللہ ابن ابی نے بھی دیکھا تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں بھائی؟ ہے عظمت صحابہ کی کہ کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح یار، صرف ایک عمل، رب نے جہنم کی آگ کیا کر دے دی؟ حرام۔ یہ جو آج کچھ لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، سین بھی کرتے ہیں، حالیں رتے ریحان والے بڑے پیچھے نہیں آ رہے، سین بھی کرتے ہیں، سین، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں، اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، تنقید کرتا ہے حضرت عمر بن العاص پر، سنی کہلا کے تنقید کرتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، سنی کہلا کے تنقید کرتا ہے حضرت سیدنا معاویہ پر، کی غلطیاں گنواتا ہے، غلطیاں۔ ایک بدبخت ایسا ہے جس کا کلپ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، یہاں کوئی نوجوان بھی اس سے متاثر بیٹھے ہوں گے، اس نے کہا میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ بن شعبہ کے مقابلے میں تلوار نکال لیتا۔ جی ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، اس کا نام تحقیق ہے۔ جانتے ہو مغیرہ بن شعبہ کو؟ آپ میں سے جن لوگوں نے اس کا نام پہلی دفعہ صحابی کا سنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، بس جی۔ جانتے ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، جس کے بارے میں کہتا ہے میں اس وقت ہوتا ان کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
ان میں شامل ہے۔ ظالم آدمی کہتا ہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ اور ان 1400 صحابہ کے متعلق 26ویں پارے میں سورت فتح کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اور ذمہ دارو جٹو، شجرہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش شاباش۔ تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے۔ راضیہ کس کا معنی کیا ہے؟ ان المومنین کا کیا معنی؟ شرم کر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عرش والا کیا کہہ رہا ہے؟ پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اس پر قد آ گیا۔ علماء سے پوچھو معنی قسم کا بن گیا۔ پھر لام تاکید کے لیے آئی۔ اللہ نے کتنی تاکید کی، لام پھر قد۔ معنی کیا؟ مولا تو انہیں ہی آگ چھڑ دا، تو رحمان نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے عالم الغیب مختار کل مسجود معبود نظر و نیاز کے لائق ہونے کی قسم ہے۔ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی میں ان سے راضی ہو گیا۔ آگے پڑھ، تیرے دل میں ہو کہ اوپر سے اللہ کہتے ہیں فعالما۔ عالمہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے جان لیا، اس نے معلوم کر لیا۔ فعالما ما فی قلوبہم، ان 1400 صحابہ کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو جان کے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ مغیرہ بن شعبہ ان میں شامل۔ تحقیق کے نام پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ خدا کے لیے سنیے گا، سورت فتح ہے، اپنے گھروں میں چلے جائیے، کسی دیوبندی عالم کا، بریلوی عالم کا، شیعہ عالم کا، اہل حدیث عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، اٹھا لے۔ اتنا فراخ دل خطیب تن نہیں لبھنا، ورنہ میں کہتا دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہتا۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر ہے اٹھا، انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی کر کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیعہ اور ترجمہ کرے گا، بریلوی اور، نہیں، ہر عالم یہی ترجمہ کرے گا جو میں کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ۔ تھوڑا جا معنی کرو ید اللہ دا، شاباش شاباش۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو ان نہیں سمجھ آنی جہاں تک میں تو ان گھول کے دماغ اچ گل نہیں پانی۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اس پر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ کوئی بھیڑ والی جگہ نا، بھیڑ والی رش والی، مثلا میلے ٹھیلے، یا آپ سرگودا گئے تے غلطی نال وڑ گئے دو بلاک محمدی بازار، وہ بندے نال بندہ چمڑے ہویا، آپ کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے 8 سال کا، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو خطرہ، اللہ کرے میں ابھی مثال بیان کر رہا ہوں تے توڑے جڑے سمجھدار لوگ نے نا وہ وچکاروں سمجھ جاؤں بھئی میں آکھنا کی جانا،
بڑا مزہ آتا ہے خطیب کو جب وہ سمجھ جائے تو میں کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کیوں یہ بیان کر رہا ہے۔ چھوٹا جی بچہ نہ لے ابے دے بھیڑ علی جگہ ہے، ابے نو خطرہ ہویا بھئی ایک گم ہو جاسی، پھٹ جاسی، رستے چویدے ہوتے ہو جاسی، والد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بچے کا ہاتھ والد کے ہاتھ میں آ گیا، ہن والد مطمئن نے اے بھٹک نہیں سکتا، اے ادھے ادھے نہیں جا سکتا، 8 سال کے بچے کا ہاتھ والد کے ہاتھ میں آ جائے تو بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جن کے ہاتھ رب اور محمد کے ہاتھوں کے اندر آ گئے تھے وہ کیسے بھٹک گئے تھے؟ کوئی تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ تو رب کے ہاتھ۔ اور لوگوں یہ جو لوگ اس طرح کی صحابہ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہوتا تو میں تلوار اٹھا لیتا، تو اپنی حیثیت پہچان کتھے مغیرہ بن شعبہ، میں رتہ ریحان والے ہو، میں تو کنیے سمجھاواں تمہیں کیسے بتاؤں مغیرہ بن شعبہ کس درجے کا صحابی ہے۔ جن لوگوں نے میرے نبی کو قبر مبارک میں اتارا تھا نا، ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ بھی تھا۔ آج بکواس کرتے ہوئے تجھے شرم بھی نہیں آئی؟ مغیرہ بن شعبہ شامل ہیں جن لوگوں نے آپ کو قبر منور میں اتارا۔ اگلی بات سنا، جب لٹا لیا، پڑیاں رکھ دیں، لوگ قبر سے باہر نکلے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی نکال کے جان بوجھ کے قبر میں پھینک دی۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی ہے، انہیں کہا اٹھا لو، میں دوبارہ قبر منور میں اترا۔ سن سکتے ہو تو سنو، ایک روایت میں آیا میں نے نبی پاک کے پاؤں کی طرف سے پتھر رکھا گیا تھا اس کو ہٹایا اور نبوت کے قدموں کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں آیا سر مبارک کی طرف جو پتھر رکھا گیا تھا اس کو میں نے ہٹایا اور میں نے آقا کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ مغیرہ بن شعبہ جس کے متعلق یہ کہتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کرتا۔ پھر مغیرہ کہتے ہیں میں نے پتھر درست کیے، میں نے کہا پھینکو مٹی، لوگوں نے مٹی پھینکنا شروع کر دی، جب میرے گھٹنے تک مٹی آ گئی اس وقت میں باہر نکلا۔ وہ فخر سے کہتے تھے اس امت میں سب سے آخر میں نبی پاک سے جدا ہونے والا میں ہوں۔ کیوں بھائی ہے عظمت مغیرہ بن شعبہ کی کوئی نہیں مانتے ہو عظمت؟ تیری تحقیق کو میں کیا کروں، تیری کتابوں کو میں کیا کروں؟ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ رب نے اس پر حرام قرار دے دی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں یار، جو پڑھے لکھے لوگ یہاں آئے نا، جو ذرا تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، ان کو وہ آدمی گمراہ کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہو گئے تو پھر وہ بھی رضی اللہ ہو گئے۔ ایک بندہ تھا جو مدینے سے چلا گیا، مکے جا کے کہتا تھا وہی شئی کونی سی آندھی، ادھی میں لکھدا سا تے ادھی وہ لکھوان دے سے۔ میرے آقا کو پتہ چلا تو میرے آقا نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے، اس کو دفن کرتے تھے زمین باہر نکال دیا۔ تو اس نے کہا وہ بھی تو تھا، تو وہ بھی رضی اللہ ہے۔ تم کہتے ہو رضی اللہ ورضوا عنہ، تم کہتے ہو کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو وہ بھی شامل ہیں۔ تو سنو، دھوکہ دیتا ہے۔ پہلے یہ سمجھو صحابی کہتے کس یہ سمجھو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ پاگل آدمی صحابی اس کو کہتے ہیں، اس کی موت بھی کس پر ہوئی؟ ان کے لیے قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی،
کلن، کہو یار کلن، زور سے کہو کلن۔ کلن دا میں نے کی معاویہ نہیں، نہ اس کلن اچ معاویہ کوئی نہیں۔ تو خود کہتا ہے وہ صحابی ہے، میں اسے صحابی مانتا ہوں، صحابیت کا اقرار کرتا ہوں، رضی اللہ بھی کہتا ہوں۔ صحابیت کا اقرار کرتا ہے نا اور رضی اللہ عنہ کہتا ہے نا، پھر قرآن کی صحت کو مان۔ 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ جی جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا، میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ یہ جتنے علماء بیٹھے انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے ہیں، مرن تو بعد ہونے، مرنے کے بعد ہونے۔ حساب کتاب دنیا تساں بھی گھٹ حساب نہیں لیندے مولویاں، دنیا چ حساب تساں بھی صحیح لیندے، اصل حساب کتاب جو مرنے کے بعد۔ بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ جی یہ بڑے بڑے محدث، مفسر، مفتی، فقی، شیخ الحدیث، شب زندہ دار، تہجد گزار، ولی اللہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، انہاں ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ رب راضی نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تیرے نال کی بڑھنا، میرے نال کی بڑھنا، علماء سے کیا بننا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ جن پہ تو تنقید کرتا ہے نا ان کے متعلق اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی۔ ہن تیری تنقید دی وجہ تو رب نے معاویہ نو جنت دروازے نہیں روکا کہ رک جا بھائی، یہ علم دے ایک آدمی تیرے تے تنقید کردا سی، ٹھہر جا تیری گل بات اس نال کرانے ہیں۔ جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، ایمان پر موت آئی، ان پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ کیوں بھائی بڑی عظمت نہیں؟ تسی تھک گئے ہو؟ بڑی عظمت نہیں یا بڑی عظمت، بڑی عظمت یا رسول اللہ، بڑی عظمت، تیرے یاران دی بڑی عظمت۔ آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، ایمان کی حالت میں جہنم کی آگ ہرا۔ میرے آقا نے فرمایا حالے کتھے؟ حالے تے میں اپنے یاران دی عظمت اور اجاگر کرنا چاہنا۔ یا رسول اللہ اس تو اگے کی آکھنا جے؟ میرے آقا نے فرمایا او را من رانی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے۔ آیا مزہ کہ نہیں آیا؟ اگر آپ اجازت دیں، یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کیا، ایک خطابتی ترجمہ کرنا، خطابتی رنگ میں ایک ترجمہ کرنا، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا رنگ دکھا گیا۔ من رانی، میں ذرا چہروں کا فرق بتانا چاہوں گا، چہروں کا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی چہروں میں کتنا فرق ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے چہرے پر انوار کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ ان پہ بھی حرام ہے۔ کیوں بھائی ان دونوں چہروں میں کوئی فرق نہیں؟ بولو تو صحیح یار، کوئی فرق نہیں ان دونوں چہروں، کوئی ہے تناسب؟ زمین آسمان جتنا، صحرا اور ریت کے ذرے جتنا، دریا اور ایک قطرے جتنا،
سورج اور ایک ذرے جتنا ہے کوئی تناسب یار؟ کتھے میرے آقا دا چہرہ جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے، کتھے میرے آقا دا چہرہ کہ جن کے ماتھے پہ پسینہ آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہے جب آپ نے چادر چہرے سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے مبارک پہ موتیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ کتھے میرے نبی دا چہرہ، خدا دی قسم گلاب دی پنکھڑی اتنی نازک نہیں جتنے میرے نبی کے ہونٹ نازک تھے، ہونٹ نازک تھے، اور امبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں تھی۔ کتھے میرے نبی دا چہرہ جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تے کتھے بلال دا چہرہ؟ نسبت ہی کوئی نہیں، لیکن آپ اثر دیکھیں صحبت کا، میرے نبی کی نبوت کی نظر، اس کا اثر دیکھیں، صحبت کا اثر دیکھیں۔ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، جس نے میرے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ آج بڑا لوگاں رولا پایا نبی نور ہے کہ نور نہیں، اور ہمارے متعلق کہتے ہیں نور نہیں مندے، یہ نبی نور نہیں مندے۔ میں تو کہتا ہوں میرے نبی کا کھانا بھی نور تھا، پینا بھی نور تھا، سونا بھی نور تھا، اٹھنا بھی نور تھا، چلنا بھی نور تھا، رکنا بھی نور تھا، شادی بھی نور تھی، غمی بھی نور تھی، تجارت بھی نور تھی۔ اہل ادب لوگ بڑا لطف حاصل کریں گے، علماء کو پتہ نہیں لطف آئے یا نہ آئے، لطف لے ذرا۔ میرے نبی کا دن بھی نور تھا، میرے نبی کی رات بھی نور تھی، رات بھی نور تھی۔ میرے نبی کا سواری پہ چڑھنا نور تھا، سواری سے اترنا نور تھا، میرے نبی کا بیمار ہونا نور تھا، صحت پانا نور تھا۔ چل یار ایک وہابی دا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور تھا۔ کون نور کا منکر ہے کہ یہ نبی کو نور نہیں مانتے؟ لیکن اس بیچاری قوم نو نور دا مینا دس، اے سمجھی پھر دے نہیں کمکمے والا نور، چند والا نور، سورج والا نور، ٹیوبا والا نور، یہ سمجھی پھرتے ہیں انہوں نور دا مینا دس۔ اس کمکمے کا نور سین میں ہے، اندر ہے، جو اندر والا ہے اس کا اندر ہے، باہر ہے۔ چاند کا نور اب ہے، سورج کا نور رات کو ہوتا ہے، ستاروں کا نور دن میں ہوتا ہے، چاند کا نور دن میں، اور یہ نور ناقص ہیں، باہر ہے تو اندر کوئی نہیں، اندر ہے تو باہر کوئی نہیں، دن میں ہے تو رات میں کوئی نہیں، رات میں ہے تو دن میں کوئی نہیں، یہ ناقص نور ہیں، ناقص نور ہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا کامل نور تھا، لیکن لوگوں کو نور کا معنی بتا۔ دوسرے مسلک کے میرے یہاں بھائی آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، بچے آئے ہیں، سکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنیں۔ بولو قرآن نور ہے کہ کوئی نہ ہے؟ کسی کو شک؟ کسی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث ہے کسی کو شک؟ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تے قرآن کھولو، روشنی ہوندی ہے نا؟ پھر میں نہ بتاؤ نا نور کا، چمک تو اس میں کوئی نہیں، اندھیرا ہوتا ہے قرآن کھولے تو چمک کوئی نہیں۔ قرآن کے لفظ سفید ہے کہ کالے؟ کالا نور ہے۔ خوف خدا کرے، میرے آقا کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ تھی؟
سفید تھی کہ کالی؟ اور نور کالا نہیں؟ آپ کی زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ تھی؟ سفید تھی کہ کالی؟ کالی. اور نور کالا؟ نور قرآن نور ہے، اس کا معنی بتائیے. نبی نور ہے، اس کا معنی بتائیے. نہیں تو میں بتانے لگا. رات 2 بجے کا وقت ہے، ہماری تو ساری زندگی سفروں میں گزر گئی. 2 بجے کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے. پیچھے مڑ کے دیکھے تو گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے آگے 2 وہ اس کو بتا رہی ہیں سڑک کچی یا پکی، سنی یا سکی، ہموار یا گڑے. وہ ڈرائیور کو بتا رہے بے ہن پچھو کالو والے چو آئے رتہ پر ریحان تو اگے ہوں سیال موڑا لے پاسے جانا ہی تے ذرا خیال کر کے جانا. اسے بتا رہے وہاں وہ رفتار ایسا کر دیا. 2 لائٹیں ہیں، وہ اس کو بتا رہی ہیں انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح عملی زندگی میں ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چلتا جا، سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. اب واپس موڑ. اب میں تجھے بتاؤں میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، اٹھنا نور، بیٹھنا نور، جاگنا نور، شادی نور، غمی نور، تجارت نور. وہ جو میں نے کہا تھا میں تجھے بتاؤں اس کا کیا معنی ہے؟ تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں نے کھا کے دکھایا ہے. تم بھی پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں. تم بھی رات بستر پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں. صبح اس طرح اٹھو جس طرح میں اٹھتا ہوں. شادی اس طرح کرو جس طرح میں نے کی ہے. اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالو جس طرح میں نے ڈال کے دکھایا. اے نور تھوڑا جیا اوکھا، یہ نور تھوڑا جیا اس میں محنت لگتی ہے. محنت. اے نور بندہ مننے نا وقت بننے اگاں نہیں ٹورنے ہوں دے. اے نور بندہ مننے نا وقت راتی چوری دے پانی نہیں لانے ہوں دے. اے نور بندہ مننے نا وقت عدالتاں جھوٹیاں گوائیاں نہیں دینیاں ہوندیاں. اے نور بندہ مننے نا وقت گھٹ تولنا نہیں ہوندا. پھر 2 نمبر مال بیچنا نہیں ہوندا. پھر جھوٹی قسمیں اٹھا. اے نور بندہ مننے نا، اے نور تھوڑا جی اوکھا. یہ ہے نور میرے نبی کا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا نبی صرف نور نہیں، میرا نبی منیر ہے. سن وہابی کی بات، اللہ تجھے سمجھ دے دے. میرا نبی صرف نور نہیں، میرا نبی منیر ہے. میرے نبی نے جس کو چھو دیا نا اسے بھی نور بنا دیا. تبھی تو کہا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا. جو ہمارے احباب، دوست، بھائی، بیٹے ہمارے اس جلسے کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. جتنے فوت شدہ بزرگ ہیں، مولانا کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، ان کے علاوہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما.
سب کے درجات بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔